ایک آرمی آفیسر کی حیثیت سے تو میرے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہی، لیکن ایک عام پاکستانی ہونے پر بھی مجھے اپنے وطن کی مٹی سے عشق تھا اور فخر کرتا تھا کہ میرا خمیر جیالوں کی سرزمین سے ہی گندا ہوا ہے، جنہیں اپنے سرزمین وطن کی آن بان اور شان پر بے دریغ اور پروانہ وار قربان ہونے پر ہمیشہ سے فخر محسوس ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں یہی چاہتا تھا کہ صبا جیسی معصوم صورت لڑکی تباہ ہونے سے بچ جائے، ورنہ تو میرا اس سے کسی قسم کا کوئی جذباتی لگاؤ نہ تھا، صرف اس حد تک کہ خوشنما پھولوں کا حق دید میں بھی رکھتا تھا۔ بہر طور میں نے ایک روز صبا سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تو اپنی بہن سلطانہ کی معرفت سے اس سے ملاقات کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کرنا مناسب سمجھا، مگر حسن اتفاق کہ مجھے یہ موقع میسر آ ہی گیا۔ وہ گلابی جاڑوں کی ایک دوپہر تھی۔ میں اپنے دوست ذیشان سے مل کر گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک چوراہے سے موڑ کاٹ کر میں نے اپنی جیپ کو فل ایکسیلیٹر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے فوراً بریک پر پاؤں رکھنا پڑ گیا۔ وجہ اس کی صبا تھی، جسے میں نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب اپنی کار کے باہر پریشان کھڑے پایا۔ غالباً اس کی کار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ون وے تھا، چنانچہ میں اپنے ہاتھ پر رہتے ہوئے جیپ ریورس کرتا ہوا چوراہے پر آیا۔ دوسری طرف سروس روڈ تھی۔ میں وہاں سے گزرتا ہوا صبا کے قریب جا پہنچا اور جیپ سے اتر کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے اچانک دیکھ کر پہچان نہیں پائے گی، بھلا سالگرہ کی تقریب میں پہلی بار اور وہ بھی سرسری سی ملاقات میں کون کسے یاد رکھتا ہے۔ مگر اس وقت مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا جب مجھے قریب آتا دیکھ کر صبا کے ملیح چہرے پر شناسائی کے آثار ابھرے تھے اور وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آپ شاید مجھے پہچان گئی ہیں، چلے پھر بھی میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں در حقیقت جی میں آپ کو پہچان گئی ہوں، آپ کیپٹن عمران صاحب ہیں، میری بہت عزیز سہیلی سلطانہ کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ میری بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے بولی اور میں نے جواباً ہلکی مسکراہٹ سے کہا، صرف عمران صاحب۔ خیر میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو یوں کھڑے پا کر کشاں ادھر چلا آیا، شاید آپ کی کار۔ میں نے آخر میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بولی، ہاں پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی ہے، ویسے میں نے گھر موبائل پر اطلاع دے دی ہے، پپا کا ڈرائیور آنے ہی والا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ڈرائیور نہ تھا؟ نہیں، میں کار عموماً خود ہی ڈرائیو کرتی ہوں، اپنی سہیلی کے ہاں گئی تھی، واپس لوٹ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا، چلتے چلتے جھٹکے مارنے لگی۔ اچھا میں ذرا خرابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے شائستہ مسکراہٹ سے کہا اور کار کا بونٹ اٹھا کر اس پر جھک گیا۔ خرابی معمولی نہ تھی، کسی مکینک کو دکھائے بغیر دور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اچانک اس سے کہا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو جب تک آپ کا ڈرائیور نہ آ جائے ہم وہ سامنے والے ریسٹورنٹ میں چل کر بیٹھ جاتے ہیں، مکینک بھی ساتھ ہی ہے۔ جیسے ہی آپ کا ڈرائیور آئے گا میں اسے کار مکینک تک پہنچانے کا کہہ دوں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے راضی ہو گئی۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ میں آ کر ایسے گوشے پر بچھی میز کرسیوں پر براجمان ہو گئے جہاں سے سڑک پر کھڑی کار صاف نظر آتی تھی۔ میں نے چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ سنیکس بھی منگوانے چاہے، مگر صبا نے معذرت کرتے ہوئے صرف چائے پر اکتفا کیا۔ اور سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں نے اپنے دل کی بے طرح دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنیں، آپ کی سروس کیسی چل رہی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، میں نے کہا۔ پھر میں نے ہولے سے کھنکھار کر اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور مزید بولا، صبا صاحبہ در حقیقت میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ پتہ نہیں آپ اسے کہیں میرے عامیانہ رویے پر محمول نہ کریں، مگر مجبوراً ابھی کچھ اہم باتیں کرنے کے لیے بسا اوقات ایسے عمومی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے عمران صاحب، آپ تو واقعی بہت سنجیدہ نظر آنے لگے۔ خیر میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا، صبا صاحبہ شاید آپ کو برا لگے، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کے پپا سیٹھ اصغر صاحب سلطان جہاں زیب کو کب سے جانتے ہیں؟ میری بات پر وہ قدرے چونک کر میرا چہرہ تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے یکایکی اداسی کی ایک رمق سی ابھری، پھر جب وہ ہولے سے مسکرا کر بولی تو مجھے اس کی مسکراہٹ بے تاثر ہی محسوس ہوئی۔ کچھ زیادہ پرانی جان پہچان تو نہیں، مگر بہرحال جتنی بھی ہے بہت مضبوط ہے۔ اس تھوڑے عرصے میں اچانک ہونے والی مضبوط دوستی کی کوئی خاص وجہ، یا میرا مطلب ہے کوئی کاروباری مجبوری؟ میں نے اس کی سرمگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تو اس بار وہ یوں آنکھیں پھیلا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی انہونی کہہ ڈالی ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اپنے مخصوص کھلنڈرے پن والی ہنسی کے ساتھ بولی، ارے واہ عمران صاحب، آپ تو غضب کے قیافہ شناس ہیں۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے پپا نے کسی کاروباری مجبوری کی وجہ سے انکل سلطان کے ساتھ تھوڑے عرصے میں گہری دوستی بنا لی ہے؟
یہ قیافہ شناسی نہیں ہے صبا صاحبہ، بلکہ حقیقت ہے کہ سلطان جہاں زیب کی شخصیت ملک دشمن عناصر کے حوالے سے مشکوک ہے۔ یہ محض افواہ ہے۔ وہ پہلی بار متانت سے بولی۔ میں نے کہا کیا آپ وہ کاروباری مجبوری بتائیں گی کہ عمران صاحب میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، اس نے اچانک کہا۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو رہا۔ اسی اثناء میں ویٹر چائے سرو کر چکا تھا۔ پھر ذرا دیر میں ڈرائیور بھی آ گیا۔ صبا نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی خراب کار کی چابیاں ڈرائیور کے حوالے کر کے اپنے پپا کی کار میں روانہ ہو گئی۔ میں ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ صبا سے اس مختصر ملاقات نے مجھے کافی مایوس کیا تھا، مگر میں ابھی نا امید نہ ہوا تھا۔ اس دن لیفٹیننٹ ذیشان نے مجھ سے گھر فون پر رابطہ کیا۔ کیا ہوا کیپٹن صاحب، کیا صبا سے ملاقات ہوئی یا ابھی تک صرف سوچا ہی جا رہا ہے؟ ہاں یار، ہوئی تھی ملاقات میری۔ اچھا، اس کے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ تو پھر کیسی رہی ملاقات؟ کچھ خاص نتیجہ نہ نکلا، میں نے کہا، لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبا کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس کے اچانک گفتگو قطع کرنے سے۔ اچھا، اس نے پرسوچ ہنکاری بھری۔ ایک اور کوشش، ٹرائی اگین ٹرائی۔ میرا خیال ہے وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی، وہ چڑ جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیپٹن صاحب سمجھ لینا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یار ذیشان، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی سلطان جہاں زیب جیسے خبیث آدمی کے سامنے مجبور ہیں، میں نے کہا۔ آف کورس، ذیشان بلا تامل بولا، اور مجبوری بھی ایسی کہ وہ کسی سے شیئر بھی کرنا نہ چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کریکٹ، میں نے کہا۔ ویسے میرے ذہن میں خیال یہ تھا کہ کہیں سلطان جہاں زیب نے صبا کے باپ سیٹھ اصغر کو بھی تو نہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہاں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، تو کیا صبا کو بھی معلوم نہ ہوگا؟ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ میں بھی، وہ بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں خود ان دونوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ سیٹھ اصغر اور سلطان جہاں زیب پر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، میں چاہتا ہوں صبا کی جمشید سے منگنی یا پھر کم از کم نکاح سے پہلے جہاں زیب کا اصل چہرہ آشکار ہو جائے، میں نے دانت بھیج کر کہا۔ لو، یہ کام اتنا آسان اور ترنت ہونے والا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، وہ بولا۔ یار، تم میری مدد کرنے یا ہمت بڑھانے کے بجائے مجھے بے حوصلہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے زچ ہو کر کہا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا، بڈی، میں تو حقیقت بیان کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، حکم کرو۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات؟ میں نے خوش ہو کر کہا، تم ایک کام کرو، صبا اور جمشید کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں کس حد تک ذہنی اور دلی ہم آہنگی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلاؤ گے؟ ذیشان نے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا صبا کی جمشید سے کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم نے بغور ان دونوں کے باہم انداز و اطوار اور میل جول پر نظر رکھنا ہوگی۔ اور حکم، ذیشان دوستانہ سعادت مندی سے بولا۔ بس یار، یہ مہربانی کر دو۔ ارے مہربانی کیسی؟ یہ تو میرا فرض ہے، بلکہ یہ تو ہر عام شہری کا فرض ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم اپنے دل میں ہمہ وقت رکھے۔ ویری گڈ ذیشان، میں جذبات سے لبریز ہو کر خوشی سے بولا۔ میں نے بھی یہ پختہ عزم کر رکھا تھا کہ سلطان جہاں زیب کا چہرہ بے نقاب کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے عزم مصمم کے ساتھ کہا۔ وطن کا یہ ادنا خادم تمہارا یا رغار تمہارے ساتھ ہے، ذیشان نے کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے ذرا سنجیدگی سے بولا، یار عمران، ذرا محتاط رہنا۔ تم تو جانتے ہو کہ یہ سلطان جہاں زیب کتنا خطرناک آدمی ہے۔ میجر افتخار کا حشر تمہارے سامنے ہے، آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سلطان جہاں زیب گلبرگ کے علاقے میں رہتا تھا۔ وہاں اس کی عالی شان کوٹھی تھی۔ میں اپنی اس مہم میں 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہتا تھا۔ نمبر 1 کہ اپنی مخصوص آرمی جیپ کا استعمال اس مہم کی حد تک قطن نہ کروں۔ نمبر 2 اصل چہرے کی بجائے ریڈی میڈ میک اپ میں اس مہم کو انجام پہنچانے کی کوشش کروں۔ مہم کا آغاز میں نے رات سے کیا۔ اپنے کمرے میں باقاعدہ میں نے ایک ریڈی میڈ میک اپ کٹ تیار کی۔ اس کے بعد چہرے پر ہلکی پھلکی لیپا پوتی کرنے کے بعد میں نے اپنا پستول سنبھالا اور رات کے 10 بجے گلبرگ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ اقبال عرف بالا بھی تھا۔ ایک بس کے ذریعے ہم گلبرگ پہنچے، پھر پیدل ہی آگے بڑھ گئے۔ پھر اپنے مطلوبہ بلاک والے راستے پر چلتے ہوئے میں سلطان جہاں زیب کی عالی شان کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اندر وسیع لان سے جھانکتے بلند و بالا سفیدے کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہنی گیٹ کے دونوں طرف سنگے مرمر کے چوکور ستونوں پر دودھیا گلوب روشن تھی۔ گیٹ کے باہر بائیں طرف گارڈز کیبن نظر آ رہا تھا۔ خشت ارغواں سے بنی ہوئی یہ کوٹھی صرف 1 منزلہ تھی، مگر اس کا رقبہ خاصا وسیع تھا۔ کوٹھی پر ویرانی کا راج تھا۔ میں اور بالا بظاہر عام راہگیروں کی طرح چلتے ہوئے سامنے سے گزرے۔ پھر ہم نے ایک طواف کوٹھی کے گرد کیا اور ایک قریبی چائے خانے میں جا بیٹھے۔
میں نے ریسٹ واچ میں وقت دیکھا اور بالے سے بولا، بالے تم گھر جاؤ، اماں اور بہن اکیلے ہیں، میں شاید صبح منہ اندھیرے ہی پہنچوں۔ وہ متردد ہوتے ہوئے بولا، عمران صاحب آپ اکیلے؟ ہاں تم جاؤ، باقی کا کام میرے اکیلے کا ہے، مگر تم نے سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کا آتا پتہ اور محلے وقوع تو اچھی طرح ذہن نشین کر ہی لیا ہوگا۔ ہاں صاحب آپ بے فکر رہیں، کیا میں صبح تڑکے آؤں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، اب تم جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگا تو میں نے کہا، سنو جی صاحب۔ وہ رک گیا۔ اماں اور بہن کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، میں بیٹھک والے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں گا، مگر تم اتنا کام کرنا، گھر پہنچتے ہی دروازے کے ساتھ بیٹھک والے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دینا اور باہر سے تالا لگا دینا۔ ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس موجود ہے، میں اس بیٹھک کے راستے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، پر صاحب اپنا خیال رکھنا۔ ہاں تم بے فکر رہو، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ وہ چلا گیا۔ میں وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر مٹر گشت کرنے لگا۔ ایک سٹریٹ لیمپ کے قریب میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:40 کا وقت تھا۔ میں سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ سردی زوروں پر تھی۔ لاہور کی سردیاں ویسے بھی کڑاکے دار ہوتی ہیں، مگر میں نے اس سردی سے بچاؤ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اونی سویٹر تو میں نے پہن ہی رکھا تھا، اوپر سے گرم کوٹ بھی پہنا تھا، گردن کے گرد مفرل بھی لپیٹ رکھا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میں سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اب میرا ارادہ کوٹھی کے عقب سے کسی طرح اندر داخل ہونے کا تھا۔ میں نے یہاں کا رخ کرنے سے قبل ذیشان سے معلومات لے رکھی تھی۔ کوٹھی کے اندر مکینوں کی زیادہ تعداد نہ تھی۔ سلطان جہاں زیب، اس کی بیوی، ایک بیوہ بہن شہلا اور بیٹا جمشید کل 4 مکین تھے۔ سلطان جہاں زیب کی کوٹھی میں نقب لگانے کا میرا مقصد اس کے کمروں کی مفصل تلاشی لینا تھا۔ میری ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ روم سے حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق اس کوٹھی میں ایک بیسمنٹ بھی تھا۔ در حقیقت میں اس تہہ خانے کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتا ہوا جیسے ہی کوٹھی کے شمالی دیوار کے متوازی مڑا تو اچانک سامنے سے آتی ہوئی کار کی تیز لائٹس مجھ پر پڑی۔ میں سر جھکائے راستے کے کنارے چلتا چلا گیا۔ جب کار میرے قریب سے گزری تو میں نے درزیدہ نظروں سے کار کی طرف دیکھا اور کار سوار کو پہچان کر بری طرح ٹھٹک گیا، مگر رکا نہیں، چلتا گیا۔ کار سوار عقب نما آئینے میں سے اچانک رکتا ہوا نہ دیکھ لے۔ کار میں صبا کا باب سیٹھ اصغر سوار تھا اور وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کار سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کی جانب مڑی تو میں الٹے قدموں واپس ہوا۔ قریب کا علاقہ سنسان ہونے کی وجہ سے میں نے کارنر کی دیوار کی آڑ لے کر کوٹھی کے گیٹ کی طرف جھانکا تو سیٹھ اصغر کی کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں اس وقت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میرے ذہن میں سواریہ نشان ابھرا۔ میں واپس پلٹا اور کوٹھی کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ یہاں ذرا رک کر پہلے میں نے گرد و پیش میں نظر دوڑائی۔ سردی والی رات میں خاموشی تھی اور کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بغور کوٹھی کے عقبی دیوار کا جائزہ لیا۔ بیشتر کوٹھیوں اور بنگلوں پر ٹھٹھرتی ہوئی ویرانی مسلط تھی۔ کوٹھی کی دیواریں 12 فٹ سے زیادہ بلند نہ تھیں، مگر اوپر کے سرے پر خمدار آہنی بریکٹ نصب تھیں جن پر خاردار تاریں منسلک تھیں۔ اب میں ٹیلی فون کے اس کھمبے کو دیکھ رہا تھا جسے میں پہلے ہی تاڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے کوٹھی کی دیوار پھاندنے کا ارادہ کر رکھا تھا، لہٰذا میں ذرا تیز روی سے چلتا ہوا مذکورہ پول کی طرف آیا۔ احتیاطاً ایک بار پھر گرد و پیش میں نظریں دوڑانے کے بعد میں نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو باہم مسلا اور پول سے چیک کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پول دیوار سے چند فٹ کے فاصلے کی دوری پر تھا۔ میں نے پول سے لپٹ کر اپنا توازن برقرار کیا اور سپرنگ کی طرح اچھل کر کوٹھی کی دیوار کے سرے پر لگے آہنی بریکٹوں کو پکڑ لیا، مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیوار سے نیچے لٹک کر رہ گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے اپنی دونوں ٹانگوں کو سمیٹا اور خود کو آہنی بریکٹوں کے درمیان پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ باؤنڈری وال تھی جس سے تقریباً 5 فٹ کی دوری پر کوٹھی کی دیوار نظر آ رہی تھی، جہاں سے ٹینڈنٹ گلاسز کی 2 عدد کھڑکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں جو بند تھیں۔ میں نے نیچے جھانکا، نیچے گلیار سا بنا ہوا تھا اور وہاں پودوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت کوٹھی پر خاموشی کا راج تھا۔ میں نے خود کو فولادی خاردار تاروں سے بچاتے ہوئے نیچے گلیارے میں چھلانگ لگا دی۔ گھنے پودوں کی کیاریوں سے ہلکی سی دھپ کی آواز سے میں گرا اور خاصی دیر تک سن گن لینے کی غرض سے وہیں دم سادے پڑا رہا۔ آرمی ٹریننگ کے دوران سخت تربیت میرے کام آ رہی تھی۔ بہر طور اچھی طرح سے اپنے گرد و پیش کی سن گن لینے کے بعد میں دمے پاؤں بڑھنے لگا۔ گلیارہ باؤنڈری وال کے متوازی دائیں جانب گھوم رہا تھا۔ میں بھی چلتا ہوا مذکورہ سمت میں گھوم گیا۔
اب میں کوٹھی کی مرکزی دیوار کی جانب کھڑا تھا۔ یہاں بھی کمروں کی بند ٹینڈنٹ گلاس کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں پھر بھی احتیاط کے پیش نظر جھکا آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں ایک کھڑکی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کھڑکی کے اندر سے مجھے روشنی کی ہلکی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی تھیں اور مدھم باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ذرا سیدھے کھڑے ہو کر دور سے آنکھ چپکا دی، مگر دوسری طرف جھولتے دبیز پردوں کی وجہ سے میں اندر کمرے کا منظر دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ البتہ کان لگا کر میں اندر ہونے والی گفتگو بآسانی سن سکتا تھا۔ میں نے سر دست اسی کو غنیمت جانا اور بغور سننے لگا۔ رات کے ٹھٹھرتے ہوئے سناٹے میں مجھے اندر ہونے والی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ سلطان جہازیب، میں نے تمہاری بات مان لی، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ سیٹھ اصغر کی آواز تھی۔ اس کے لہجے میں ایک طرح کی التجا تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں سیٹھ اصغر، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم نے میرے لاڈلے بیٹے جمشید کی دیرینہ آرزو پوری کر دی ہے۔ اب میں بھی اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ مگر وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رکا تو مجھے سیٹھ اصغر کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ مگر کیا سلطان؟ ارے یار تم فکر کیوں کرتے ہو، شادی تو ہو جانے دو۔ سلطان جہازیب کی مکارانہ ہنستی ہوئی آواز ابھری۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ منگنی کا اعلان کرتے ہوئے۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر سیٹھ اصغر منگنی کا کیا بھروسہ؟ کیا خبر اپنا کام نکلتے ہی تم منگنی توڑ دو۔ یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، بھلا ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ایک بیٹی کے باپ ہو مگر مالدار باپ ہو، اور دولت بڑے بڑے عیب چھپا دیتی ہے۔ چند ثانیے خاموشی چھائی رہی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ سیٹھ اصغر نے یقیناً اپنی کسی ذاتی یا کاروباری مجبوری کے تحت ہی اپنی حور پری جیسی معصوم بیٹی صبا کی منگنی جمشید جیسے لنگور سے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ مجبوری کیا تھی، میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ دیکھو سلطان، اب تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد سیٹھ اصغر کی معاندانہ سی آواز ابھری۔ کیسی وعدہ خلافی؟ تم بدگمان ہو رہے ہو، سلطان جہازیب نے مکاری سے کہا۔ تو پھر اپنا وعدہ پورا کرو۔ تم نہیں جانتے میں کس قدر ذہنی اذیت اور انجانے خوف کا شکار ہوں۔ میرا سب کچھ ڈوب جائے گا اور میری پھول سی بیٹی دربدر ہو جائے گی۔ میرے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے تو میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، کم از کم میری بیٹی تمہارے پاس سکھی تو رہے گی۔ سیٹھ اصغر کا لہجہ اب رند گیا تھا۔ ادھر میرے اندر بری طرح پکڑ دھکڑ جاری تھی۔ یار تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرے ساتھ مل جاؤ؟ چھوڑو یہ چھوٹی موٹی اسمگلنگ، اس میں رسک اور خطرات بھی بہت ہیں اور پیسہ بھی کم ہے۔ میرے ساتھ تم کروڑوں میں کھیلو گے۔ مکار سلطان جہازیب نے پینترا بدلا۔ نہیں یار، تمہارا کام مجھ سے زیادہ خطرے والا ہے۔ تمہارے پیچھے تو ویسے بھی انٹر سروسز کے خفیہ اہلکار لگے ہوئے۔ سیٹھ اصغر کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری اور میری کن پٹیاں سنسنانے لگیں۔ سیٹھ اصغر کے جواب پر سلطان جہازیب نے ہلکا سا استزائیہ کہکا لگایا۔ وہ پرغرور لہجے میں بولا، سیٹھ اصغر، تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو، میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کس طرح ایک میجر کا کورٹ مارشل کروا دیا؟ اس کے بعد سے کسی کی اب تک مجھ پر آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہ ہو سکی۔ اس کی نخوت بھرے لہجے کی گفتگو نے مجھے سر تپا لاوا بنا دیا تھا۔ یار چھوڑو اس بات کو، میرے کام کی بات کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور مجھے تاریخ دے دو، نکاح کے بعد تمہارا کام ہو جائے گا۔ سلطان جہازیب نے کہا تو دوسرے ہی لمحے سیٹھ اصغر کی پرتعش آواز ابھری۔ سلطان، پہلے تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، سمجھے تم؟ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ جواباً سلطان جہازیب کی رعونت آواز ابھری۔ جاؤ پھر جو کرنا ہے کرو، توڑ دو منگنی، میں بھی تمہیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا۔ تمہاری بیٹی کو تمہارے عالیشان سارنگ ہاؤس سے بے دخل کر دیا جائے گا، پھر میں اسے آیا نوکرانی بنا لوں گا جو میرے بیٹے کی دل بستگی کا سامان بھی پیدا کرتی رہے گی۔ سلطان، سیٹھ اصغر کی غیظ آلود چیخ ابھری۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے سیٹھ اصغر، اپنی اوقات کو پہچانو۔ اس وقت تم میری چار دیواری میں کھڑے ہو، ایسا نہ ہو تمہارا نشان تک نہ ملے۔ سلطان جہازیب کی بھی درست آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سیٹھ اصغر کی ازمردہ سی آواز ابھری۔ اس کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ صبا کے متعلق ناپاک لفظوں کے استعمال نے مجھے آگ بگولا کر دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں اور سلطان جہازیب جیسے غدار وطن اور رذیل کتے کی گردن مروڑ ڈالوں، لیکن میں نے بمشکل اپنے اندر کے ابال پر قابو پایا اور مزید چند ثانیے سن گن لینے کی کوشش کرتا رہا، مگر اندر بدستور خاموشی طاری رہنے پر میں اندر داخل ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کھڑکیوں کے ذریعے اندر داخل ہونا ناممکن تھا کیونکہ شیشہ سرکنے کے باوجود آہنی گریلیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے قدم بڑھا دیے،
میرا ارادہ بیرونی حصے سے ٹیرس پر کودنے کا تھا، لیکن ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب سے خوفناک گراہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے مدھم روشنی میں مجھے لمبا قداور اور خوفناک بلڈ ہاؤنڈ کتا نظر آیا۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی خونخوار آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہانپتے ہوئے آدھ کھلے تھوتنے سے زبان باہر کو لپلپا رہی تھی، جہاں سے شکاری دانتوں کی خوفناک جھلک صاف نمایاں تھی۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور درندے کی خونخوار غراٹے دار گراہٹ مجھے اپنے عقب میں سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا اور میرا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا، اور ایک لمحے کو تو دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے سامنے وہ قداور خوفناک بلڈ ہاؤنڈ کتا تھا، جبکہ میرے عقب میں ایک خونخوار چیتا تھا۔ ان دونوں خونخوار جانوروں کے درمیان میں خود کو پا کر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ چیتا اپنے خوفناک جبڑے پھاڑے تیز نوکیلے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اپنی پچھلی ٹانگوں پر ذرا سمٹ گیا۔ وہ مجھ پر جست لگانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں سردی کے باوجود پسینے میں نہا گیا۔ میں بہت خطرناک اور جان لیوا حد تک نازک پوزیشن میں تھا۔ چشمے زدن میں میں نے اپنے مختل پڑتے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ادھر جیسے ہی میں نے کوٹ کی جیب سے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، چیتے نے ایک زبردست چنگھاڑ مار کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ چیتا میرے اوپر سے ہوتا ہوا کتے پر جا پڑا۔ اب آر یا پار کچھ بھی کرنا تھا، ورنہ یہ دونوں خونخوار درندے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ مجھے پستول نکالنے کا موقع مل گیا تھا، چنانچہ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اوپر تلے 3 فائر جھونک مارے۔ ایک گولی تو بلڈ ہاؤنڈ کتے کے چہرے پر لگی تھی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ باقی 2 گولیاں چیتے کی گردن میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک خوفناک چنگھاڑ ماری اور زخمی ہونے کے باوجود مجھ پر جست لگانے کے لیے پر تولے۔ میں نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان والی پیشانی کی نازک ترین حصے کا نشانہ لگایا اور یکے بعد دیگرے 2 گولیاں داغ دیں۔ میری پستول کی نال سے دھماکے کے ساتھ 2 شعلے اگلے اور چیتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسی اثناء میں مجھے عقب میں متعدد دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹا اور خونخوار درندوں کی لاشیں پھلانگتا ہوا اندھا دھند دوڑ پڑا۔ دفعتاً عقب سے مجھے رکنے کا درست حکم دیا گیا، مگر میں نے پلٹ کر گولی داغ دی۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ میں نے گولیوں کی مہیب زد سے خود کو بچانے کی خاطر زمین پر گرا دیا، اور ساتھ ہی کمانڈوز ٹریننگ کے دوران حاصل کی تربیت سے کام لیتے ہوئے میں نے بالنگ جست لگائی اور اپنے وجود کو بائیں جانب کے گلیارے کی طرف اچھالنے میں کامیاب ہو گیا، اور دیوار کی آڑ ملتے ہی میں نے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے لمبی ہائی جمپ لگائی تو سیدھا باؤنڈری وال کی منڈیر پر جا پہنچا۔ آہنی بریکڈو پر نصب خاردار باڑ نے میری کھال چھیل کر رکھ دی۔ اسی وقت دوبارہ مجھ پر کوٹھی کے مسلح گارڈ نے بریسٹ فائر کر ڈالے، مگر میں تو چھلاوا بنا ہوا تھا۔ سنسناتا ہوا لہو پارے کی مثل میری رگوں میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ گولیاں باؤنڈری وال میں ذرا زٹ کی آواز سے پیوست ہونے لگیں۔ چند گولیاں آہنی بریکٹوں سے اچھل کر زن سے میرے چہرے کے قریب سے گزری تھیں کہ مجھے ان کی آتش جھپک چہرے پر صاف محسوس ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ میں ابھی تک گولیوں کی خوفناک زد سے بچا ہوا تھا۔ میں نے پھر ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی تھی، اچھل کر دیوار کی دوسری طرف کود گیا اور نیچے کودتے ہی میں ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔